بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ پیج 576 معارف القرآن جلد اول سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 232۔ ویلاگ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، یہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ او سبک چشم مسافر پر تیرا منظر مدام، موج رقصاں تیرے ساحل کی چٹانوں پر مدام۔ زیب تیرے خال سے رخسار دریا کو رہے، تیری شمعوں سے تسلی بحر پہما کو رہے۔ ناظرین، جو ہیڈنگ چل رہا ہے، متعلقہ عورتوں کو اپنی مرضی کی شادی کرنے سے بلا وجہ شرعی روکنا حرام ہے، یہ ہیڈنگ چل رہا ہے۔ اسی کے سلسلے میں اس کا بقیہ حصہ، دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ ذالکم ازکا لکم واطہر، یعنی ان احکام کی پابندی تمہارے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ ان کی خلاف ورزی کا نتیجہ گناہوں کی غلاظت میں آلودگی اور فتنہ و فساد ہے، کیونکہ عاقلہ بالغہ جوان لڑکیوں کو مطلقاً نکاح سے روکا گیا تو ایک طرف ان پر ظلم اور ان کی حق تلفی ہے، اور دوسری طرف ان کی عفت و عصمت کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ تیسرے، اگر خدا نخواستہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوں تو اس کا وبال ان لوگوں پر بھی عائد ہوگا جنہوں نے ان کو نکاح سے روکا، اور وبال آخرت سے پہلے بہت ممکن ہے کہ ان مجبور عورتوں کا یہ ابتلا خود مردوں میں جنگ و جدال اور قتل و غارت، قتل و قتال تک نوبت پہنچا دے، جیسا کہ رات دن مشاہدہ میں آتا ہے۔ اس صورت میں وبال آخرت سے پہلے ان کا عمل دنیا ہی میں وبال بن جائے گا، اور اگر مطلقاً نکاح سے تو نہ روکا مگر ان کی پسند کے خلاف دوسرے شخص سے نکاح پر مجبور کیا گیا تو اس کا نتیجہ بھی دائمی مخالفت اور فتنہ و فساد یا طلاق و خلع پر ہوگا، جس کے ناگوار اثرات ظاہر ہوں گے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ان کو ان کے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکا جائے، اور نہ روکنا، نکاح سے نہ روکنا ہی تمہارے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پہلا ویلاگ۔ انشاءاللہ قرآن کریم کا مزید اس کے اوپر کیا حکم ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں۔